من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب من شئت فإنك مفارق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے محبت ہوتی ہے. اشد محبت، عام محبت نہیں. محبت کو کہا جاتا ہے میلان قلب، جس طرف آپ کا دل مائل ہو وہ محبت ہے. لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں ادنا یا متوسط محبت نہیں چاہیے، اعلیٰ محبت چاہیے، جس کو اشد محبت کہتے ہیں. یہ لفظ شدید بھی استعمال کیا ہے، انہ لحب الخیر لشدید. انسان مال کی محبت میں شدید ہے، اللہ نے اس کو فرمایا اشد، شدید سے اوپر کا درجہ اشد ہے، کہ جہاں تک میری محبت کا معاملہ وہ اشد ہو. کہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک بار کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی، تو یہ بات ہمارے شیخ حضرت جناب نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی تھی. میں بھی وہیں موجود تھا، اور نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم مولانا تھانوی رحمہ اللہ سے براہ راست یہ بات سنی. فرمایا کہ تھانوی رحمہ اللہ خواجہ مجذوب صاحب حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ بھی نواب قیصر صاحب اور علماء کرام بیٹھے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب مرتے ہی اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے اس مرنے والے کے دل میں میری کتنی محبت ہے. سب سے پہلے دل دیکھا جائے گا، کے بعد دوسرے معاملات. چنانچہ حدیث میں اشارہ ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہی ہے، اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے. من احب لقاء اللہ، تو ملاقات تو تب پسند کرے گا نا جو پہلے سے تعلق اور محبت ہوگی، ورنہ تو وحشت ہوگی کہ مجھے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے اشد محبت ہوتی ہے تو اس کو، جب حدیث شریف میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مومن کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ بس میرا وقت آ گیا ہے، تو پھر اس کا دل اور اس کی روح اس کے جسم میں اس طرح پھڑکتی ہے جس طرح پرندہ پنجرے میں پھڑکتا ہے کہ مجھے آزاد کرو، اور پھر اس کی روح کو اس طرح نکال دیا جاتا ہے جس طرح مشکیزے میں سے پانی گرتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ شد محبت جب ہوگی تب ہوگا. ایک دے دیں. فرمایا من احب لقاء اللہ، جو اللہ کی لقاء. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو عجیب شان دی تھی، اس لیے پیغمبر نے ان کا نام کہا تھا یا موفقہ، اے توفیق دی ہوئی، کیونکہ وہ ہر موقع پر سوال کر دیتی تھی جس سے قیامت تک امت کے لیے راستے کھل جایا کرتے. اماں کی ایک عجیب خصوصیت تھی، اس لیے اماں کی ساری تربیت رسول اللہ کے گھر میں ہوئی ہے، یاد رکھ. باقی خواتین جو تھیں ازواج مطہرات، ان کی تربیت کچھ اپنے گھر بھی ہوئی، کچھ شوہروں کے ہاں رہیں سسرال میں، پھر رسول اللہ کے گھر میں آئیں.
اور اماں کی تربیت اور اٹھان رسول اللہ کے گھر میں ہوئی، تربیت ہی یہی ہوئی۔ یہ محمد تھانوی فرماتا اللہ نے یہ راز رکھا تھا کہ ان کی اٹھان اور تربیت رسول اللہ کے گھر میں ہو۔ پہلے صدیق کے گھر میں رہی اور پھر رسول اللہ کے گھر میں آ گئی، تو سب کو یہی سیکھا، اس لیے اللہ نے ان کو سب سے مختلف شان دی تھی۔ حضرت ایک بار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماؤں نے کہا کہ ابا جان کی خدمت میں ہماری ایک درخواست پہنچا، تو وہ انہوں نے، بیٹی تھی رسول اللہ کو ماں فاطمہ سے بہت پیار تھا، بلکہ جب بھی وہ گھر آتی تھی پیغمبر سلام کھڑے ہو کر استقبال فرماتے۔ ہماری بعض قوموں میں اس میں بیٹی کی شادی ہو جائے اس کا گھر کا پانی پینا حرام سمجھتے ہیں، نہیں ہمارا ناک کٹتا ہے، یہ ناک تو مرنے کے بعد سب کے کٹ جاتا ہے، سب سے پہلے ناک گرتا ہے۔ اب پڑھو ذرا کہ سب سے پہلے ناک گرتے ہیں، کان گرتے ہیں، یہ پورے گرتے ہیں، اس کے بعد پھر ساری باڈی ختم ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں بیٹی کا استقبال فرماتے تھے، تو اماں کے پاس گئے اور رسول اللہ کے گھر پر گئے، رسول اللہ ملاقات کی کہ ماؤں نے یہ پیغام بھیجا ہے، اور پیغام یہ تھا کہ حضرات صحابہ اکرام کیونکہ پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے تھے تو انتظار کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب اماں عائشہ کے گھر ہوں گے تو ہم ہدیہ دیں، کیونکہ پیغمبر صاحب کی جب وہاں باری ہوتی تو آپ پر بہت خوش ہوتے تھے آپ، اس لیے آپ نے جب بیمار ہوئے تو آپ نے کہا عائشہ کا کہ نوبت اور باری کب آئے گی، تو کہا کہ صحابہ اکرام کو کہہ دینا جس دن جس کا دل چاہے اسی دن دے دے، وہ انتظار کیوں کرتے ہیں، ہمیں بھی خیر چاہیے، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے گھر میں خیر آئے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی، میری بیٹی میں جب بھی کسی تمہاری ماں کے بستر پر ہوتا ہوں قرآن نازل نہیں ہوتا، لیکن جب تیری ماں عائشہ کے بستر پر ہوتا تو وحی الہی نازل ہوتا۔ یہ ترتیب آسمانوں سے ہی ہے، زمین کے آسمان سے یہ مقام وہاں سے۔ میں یا موفقہ، تو نے فوراً سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت سے تو ڈر لگتا ہے، موت سے تو ڈر لگتا ہے، موت کے اسباب سے سب ڈرتے ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مومن بےتاب ہو جاتا ہے خدا کو ملنے کو؟ انہوں نے فرمایا کہ عائشہ پہلے مراد نہیں ہے، زندگی میں مراد نہیں ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور مومن کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے جانا ہے تو پھر وہ اللہ کی ملاقات اور دیدار کے لیے اس کی روح پھڑکنے لگتی ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس کی ملاقات پسند کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے واقعات لکھے ہیں مرنے کے بعد حساب کتاب اور دفن سے پہلے اس روح کو اللہ تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات اور دیدار کر کے واپس لایا جاتا ہے، اتنے واقعات پہلے وہاں چلی جاتی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو بھی اللہ کے دربار تک جو روح چلی گئی اس کو کبھی اللہ تعالیٰ نے خالی ہاتھ واپس نہیں کیا، خالی ہاتھ واپس نہیں کیا۔ چنانچہ ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے انہوں نے، اللہ اکبر، ایک محدث تھے، انتقال ہوا ان کی روح، فرشتے وہاں لے گئے، اللہ تعالی نے جاتے ڈانٹا، یا شیخ السو، اے برے بوڑھے، جب اللہ نے اسے ڈانٹا تو وہ خاموش ہو گئے، پھر کہا اللہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ ہاں بولو کیا کہنا؟ اے اللہ مجھے میرے استاد نے حدیث سنائی، ان کو استاد نے سنائی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، سمجھ بیان کی، انہوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی جوانی بھی اسلام میں گزری، یہاں تک اس کے سفید بال اسلام میں ہو گئے، ایسے شخص کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ یہ روایت اللہ کے حضور پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے استاد نے سچ کہا، اس کے استاد نے سچ کہا، عائشہ نے سچ کہا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، جبرائیل نے سچ کہا، جاؤ میں نے تیری بخشش کر دی۔ من احب لقاء اللہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرتے ہی دل دیکھا جائے گا، اس دل میں میری کتنی محبت لے کر آیا دنیا میں، اس کے بعد اگلے معاملات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دل کا سودا ساتھ جاتا ہے، باقی تو نہیں جاتے۔ آپ جنازے کی دعا میں آپ نے کبھی غور کیا؟ علامہ سبکی نے اس پر بات لکھی ہے کہ جب ہم جنازے کی دعا پڑھتے ہیں، من احییت منا فاحی الاسلام، جس کو تو زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ۔ اسلام کا معنی اعمال ہے، نماز کی توفیق رہے، روزے کی توفیق رہے، حج عمرے کی توفیق رہے، زکوٰۃ کی توفیق رہے۔ من توفیت منا، اور جس کو وفات دے توفل ایمان، اس کو ایمان پر دے، کیونکہ ایمان دل کی چیز ہے اور دل کی چیز میں ساتھ جانا ہے۔ اعمال ختم، مرنے والے کے اعمال اب ختم، اب جو جائے گا دل کا مال جانے والا ہے۔ دل میں کیا لے کر یہ جا رہا ہے؟ دل میں دنیا لے کر جا رہا ہے یا مولا کو لے کے جا رہا ہے؟ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت لے کے جا رہا ہے، کیا لے کے جا رہا ہے؟ تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ الذین آمنوا مطلق ہے، یعنی مطلق کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنے دل میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہیں۔ اور یہ مانگی رسول اللہ نے، اللہ منی اصل حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں۔ اللہ سے اللہ کی محبت مانگی، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں۔ دعا تلقین فرمائی کہ محبت مانگو بھی اور محبت کے لیے کوشش بھی کرو۔ اب یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ 5 کام کرنے سے، 5 کام کرنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1، ذکر و تلاوت کا اہتمام۔ یہ جو ہم فرض کرتے ہیں یہ تو ہم پر فرض ہے، وہ تو ڈیوٹی ہے، وہ نہیں کریں گے تو مار پڑے گی۔ یہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب فرض کے علاوہ انسان عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بخاری شریف میں فرض جو ہے یہ تو نہ کرنے پر مار پڑتی ہے، یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری خوبصورت مثال دی کہ ایک آدمی تھا، اس کے 2 نوکر تھے۔ ایک نوکر ڈیوٹی دیتا تھا 8 گھنٹے جو اس کی ڈیوٹی تھی، اور دوسرا بھی 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا، لیکن بعد میں آقا کے پاس جاتا، گھر میں کوئی کام کاج ہو، کوئی سبزی لانی ہو، گاڑی کو کوئی ٹیوننگ کرانی ہے، کوئی تیل ڈلوانا ہے، بچے کو کوئی کام ہے، تو مجھے ذرا میں فارغ ہوتا ہوں تو آپ میری ڈیوٹی لگا دو، اور جا بھائی سبزی پکڑ لا، جاؤ بھائی گروسری لیا، فلاں چیز لیا، فلاں چیز لیا۔ اب دونوں ایک برابر کے ملازم ہیں، تنخواہیں بھی برابر ہیں، لیکن یہ آقا جب حج پر گیا تو واپسی پر اس کے لیے سب کو تو آب زمزم کھجور دیے، اس کے لیے گھڑی بھی لایا، اس کو جائے نماز بھی دی، اور ایسے اچھے اچھے تحفے لا کر دیے، خانہ کعبہ کا ٹکڑا لے کر آیا، وہ بھی اس کو دیا۔ تو اس نے کہا کہ سر میں بھی ملازم ہوں، وہ بھی ملازم ہے، اس کو تو نے آئین کو آپ نے اتنی زیادہ چیزیں دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، ملازمت کے ٹائم میں تو تم نے برابر ٹائم دیتے تھے، لیکن یہ بعد میں آ کر جو ہم سے رابطہ رکھتا تھا اس کی وجہ سے تیرے ساتھ ضابطہ ہے اور اس کے ساتھ رابطہ ہے۔ یہ ضابطے کا مسئلہ ہے، قانون ہے، لیکن یہاں رابطے کا مسئلہ ہے۔ رابطے کے احکام الگ ہے، ضابطے کے احکام الگ ہے۔ میرے شیخ شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ گھر میں تمہارے کام کرنے والی ماسی ہو، اس کو تم ایک تنخواہ دیتے ہو، اتنی تنخواہ ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتے، اور بیوی تمہاری جیب سے جتنے چاہے نکال لیں، تمہارے منع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اس لیے کہ وہاں ضابطہ ہے، یہاں رابطہ ہے، یہ محبت کا معاملہ ہے، یہاں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کہا جی نہیں، مہینے کا اتنا نہیں، آپ ایسے نہیں کہہ سکتے، آپ کر کے دیکھ لو، پھر مسجد میں ہر وقت رہو گے، کہیں میں اعتکاف 1 مہینے کا کیا میں نے،
پہلا کام ذکر کا اہتمام کریں، کوئی تصویر پھیریں، اس لیے اللہ آپ سے محبت ہو جائے میں تیرا نام جپتا ہوں، کیونکہ نام لیتے لیتے جس کا انسان بار بار نام لیتا اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب، اللہ کے نام میں عجیب اثر ہے، آپ نام لیتے رہیں یہاں تک کہ آپ دل میں محسوس کریں گے ادھر اللہ کا نام زبان پر آتا ہے، محبت دل میں گھر کرتی جاتی ہے۔ ہم بھی نوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے، اس وقت ہمیں استاد کہتے تھے اذا تکرر کلام تقرر فی القلب، جب بار بار ایک کلام کو کہو گے دل میں بیٹھ جائے گا۔ ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے، یہ حکیم الامت خان کے بڑے خلیفہ تھے، حضرت سے چند سال ہی چھوٹے تھے یہ شاہ عبد الغنی پھول پوری، بہت بڑے عالم تھے۔ ہمارے شیخ نے شاہ حکیم اختر صاحب نے 17 سال ان کی خدمت میں گزارے، 10 سال تو جنگل میں گزارے۔ تو حضرت نے ایک واقعہ سنایا جو ہم نے اپنے شیخ سے سنا کہ ہندوستان میں ایک ہندو راجا تھا، تو ایک مورتی سے بڑی محبت تھی اس کو، ایک مورتی رکھی تھی، اس سے بڑا پیار تھا، ہر وقت اس کے سامنے بیٹھا رہتا تھا، اس کو دیکھتا رہتا تھا، اس کی غیر موجودگی میں اس کا نام لیتا رہتا تھا۔ تو مسلمانوں نے اس علاقے میں جہاد کیا، جہاد کرتے کرتے وہ راجے تک ایک سپاہی پہنچا، اس نے زور سے جو تلوار ماری اس جگہ پر جہاں دل ہوتا ہے، اس کا دل باہر آ پڑا، دل باہر نکل گیا جب اس نے زور سے تلوار ماری۔ تو عجیب بات ہے کہ اس دل کے اوپر اس مورتی کی شکل بنی تھی، شکل بنی تھی اس کی باقاعدہ، جیسے ٹیٹو بنایا جاتا ہے۔ تو اس نے فوراً اپنے سالار سے کہا، مسلمان جو تھے وہ دوڑے ہوئے آئے، اس نے دیکھا بھی یہ ایک مورتی کی شکل بنی ہوئی بت کی، بڑے حیران ہوئے، اس کو نوٹ کیا انہوں نے، باقاعدہ چیز کو نوٹ کیا۔ پھر جب اس کے محل پر انہوں نے قبضہ کیا تو وہاں دیکھا کہ اس کے خاص کمرے میں مورتی رکھی ہے۔ یہ بات پھر بعد میں نے خود تاریخ فرشتہ میں، جو ہندوستان کی تاریخ ہے، میں نے اس میں خود یہ بات پڑھی، گجرات کے جہاد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو میرے دادا مرشد رویا کرتے تھے کہ غیر اللہ کو پوجنے والا اگر وہ اس پر عاشق ہے تو اس بت کی شکل اس کے دل پر بن سکتی ہے، اگر تو خدا کا عاشق ہو کیا تیرے دل پر لفظ اللہ نہیں لکھا ہوا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن اللہ کا عاشق ہو اور اللہ اللہ کرتا ہو اور اس کے دل کے اوپر اللہ نہ بنا ہوا ہو؟ یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا نام زندہ کر دیں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ یہ محبت کا اثر ہے۔ فرمایا ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوتے ہیں، اشد حبا کے معنی ہی عشق ہے، یعنی جس کے سامنے پھر اور کوئی محبت ٹھہر نہیں سکتی۔ جب مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا عشق اور محبت کسی کے دل میں آتی ہے، ہر غیر کو جلا کے خاک کر دیتی ہے، تو اس کے دل میں اللہ اللہ ہوتا ہے۔ جب پہلا کام ذکر کا اہتمام ہے، اور کس نیت سے؟ اللہ آپ کی محبت مل جائے، یہ تھوڑا سا میں ذکر کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ۔ ہم تو اور چیزوں کے وظیفے کرتے ہیں، قرضہ اتر جائے، میں اللہ کی محبت کے لیے کرو، انشاءاللہ سارے کام ہو۔ جب اللہ سے پیار ہو جائے گا تو قرضہ بھی تیرا اتار دے۔ پھر شیخ فرماتے تھے اگر کسی کا بیٹا جو ہے نافرمان ہو اور ادھر سے ادھار لے کر کھاتا پیتا ہو اور بعد میں ابا جو امیر ہے اس سے صلح ہو جائے اور اس کے پاؤں پکڑ لے اپنے ابا کے، تو پھر جو قرضہ لینے آئے گا تو ابا کہے گا خبردار ہمارے بیٹے کو کچھ نہ کرنا، کتنا قرضہ ہے، لو یہ چیک پکڑو، جاؤ ہمارے پاس بہت پیسہ، جاؤ۔ اور میں کہ تم ربا کے ساتھ صلح کر لو تو ربا بھی تمہارے سارے کام بنا دے گا۔ ابا بنا تو ربا کیوں نہیں بنائے گا؟ اصل میں تو ربا سے لڑائی لی ہوئی ہے، گناہ کر کر کے ربا سے دوری۔ دوسرا کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام، یہ خدا تک پہنچاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، رسول اللہ کی اتباع کرنے پر اے عاشقو تم خدا کے معشوق بن جاؤ گے، یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرنے لگے گا۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے،
نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، خدا تک پہنچا دیتے سنت کے راستے۔ انسان جس وقت سنت پر عمل کرتا ہے اس وقت وہ محبوب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح رسول اللہ سے پیار تھا آپ کے طریقوں سے بھی پیار ہے۔ آپ سن اللہ بھی کھا رہے تو اللہ کی نگاہ محبت آپ پر پڑ رہی ہے، سنت کے مطابق آپ سو رہے اللہ کی نگاہ محبت آپ پر پڑ رہی۔ اب آپ کا کام ہے کتنی نگاہ ڈلوانا ہے آپ کا کام۔ دوسرا کام سنت کے اہتمام، زندگی میں دیکھے، اپنے لائف میں دیکھے کون سی چیزیں ہیں جو وسلم کی تھی اور نہیں کر پا رہے، ان پر عمل کرے، ان کو اپنانے کی کوشش کرے، ہمت سے کام لے۔ نمبر 3، اہل اللہ کی صحبت، عاشقوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ کے عاشقوں کے پاس اٹھا بیٹھا کرو۔ حضرت تھانوی رحم اللہ نے نصیحت کی ہے اہل محبت کے پاس بیٹھا کرو۔ خواجہ مجذوب صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے محبت آئے گی؟ حضرت تھانوی پوچھا حضرت کیسے محبت آئے گی؟ فرمایا اہل محبت کی جوتیوں میں رہ پڑو، اللہ تمہیں بھی نصیب کر دے، کیونکہ یہ دل ایک ایسی چیز ہے جو چوری کرتا ہے، انسانی دل ہے جو چوری کرتا ہے، اور کوئی چیز چوری نہیں کرتی، کسی کا دل چوری نہیں کرتا۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھا ہے احیاء علوم الدین میں کہ مکھی جو گندگی پر جاتی، فلائی جو ہے، اور پروانہ یہ شمع پہ مرتا ہے، دونوں کے مزاج میں کتنا فرق ہے، گندگی بھی مرتی، ایک روشنی پہ مرتا ہے۔ فرمایا ان کو ایک بوتل میں بند کر دو یا 1 سال بند رکھو، جب نکالو گے فلائی گندگی پہ جائے گی، پروانہ آگ پہ مرے گا، کوئی کسی کی صحبت سے متاثر نہیں ہوگا۔ لیکن انسان کو اللہ نے ایسا دل دیا ہے جو دوسروں کی صحبت سے متاثر ہوتا ہے، اور اس لیے یہ صلاحیت دی ہے تاکہ نبی کی خدمت میں رہنے والا صحابی بن جائے، اور صحابی خدمت میں رہنے والا تابعی بن جائے، اور تابعی خدمت میں رہنے والا تابعی بن جائے، اور ولی کی خدمت میں رہنے والا ولی بن جائے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ قسم کھا کر کہا حکیم الامت نے، مجدد زمان ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں آج تک کوئی اللہ کا ولی نہیں بنا جب تک کسی ولی کی صحبت نہیں ملی۔ حضرت تھانوی نصیحت کی اہل محبت کے پاس رہو، عاشقوں کے پاس رہو، پھر دیکھو کہ تمہارے دل کو کیسے کہ تم خود کہو گے کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں۔ سلمان ندوی رحم اللہ کو معمولی آدمی نہیں ہے، اپنے زمانے میں پورے عرب میں ان کا ایک غلغلہ تھا، ہندوستان میں بھی عرب میں بھی، لیکن دیکھتے تھے سب کچھ ہے، دل کی دنیا گداز نہیں۔ کسی سے مشورہ کیا کہ یار دل کی حالت ویسے نہیں پاتا جیسی ہونی چاہیے، لڈو کا نام تو آتا ہے لیکن لڈو کی مٹھائی نہیں کھائی، برفی کا نام تو آتا ہے، برفی بنانے کا طریقہ بھی آتا ہے لیکن برفی نہیں کھائی۔ انہوں نے کہا یار تھانہ بھون میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے رابطہ کرو۔ حضرت تھانوی رحم اللہ کو خط لکھا، جب خط لکھا تو حضرت نے کہا بھائی یہ میرا چھوٹا سا رسالہ ہے، اردو میں 15 صفحات کا، اس کا مطالعہ کرو۔ تو فوراً بغیر پڑھے ہی لکھا حضرت میں نے تو ہزاروں صفحات عربی کے پڑھے ہیں، یہ 15 کے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں فوراً لکھا جب آپ سمندر تھے تو دریا سے رابطہ کیوں کیا تم نے؟ بس خرگوش ہے وہ ایک جملے میں وہ جو حجاب تھا نا ان کے سامنے علم کا پندار تھا، کہ ایک جملے سے ہٹ گیا، بھاگے وہاں سے، خدمت میں آئے، 40 دن پہلے آتی 40 دن لگائے، تو ایک دن کہنے لگے کہ حضرت اللہ کو پڑھتے تھے لیکن ایسے لگتا جیسے خشک مٹی ہے، لیکن آج یہ حال ہے کہ نام لیتے ہی نشہ کا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے۔ اللہ فرماتے شب آخر میں آتا ہوں، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے۔ صبح ہوتی کہ رات کب ہوگی، اللہ سبحانہ دن میں نے ملاقات کرنی، کہا کہ آپ کے پاس آنے کے بعد یہ کیا ہو گیا مجھے کیا ہو گیا ہے؟ چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا، اب میں تمہارے کام کا ہے دوستو رہا نہیں۔
اہل محبت کے پاس رہو کہ بس کچھ وقت لگاؤ، ان سے محبت جب مل جائے گی نا، ایک قطرہ ہی ملتا ہے، پھر خود اس کو بڑھاتے رہنا۔ انسان بیج لے کر ہی کھیت میں ڈالتا ہے نا، یا پورے درخت لاتا ہے، بیج ڈالتا ہے نا، پھر محنت کرتا ہے تو وہی کھیت بن جاتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس چند دن رہنے سے وہ بیج مل جاتا ہے۔ تو زندگی بھر انسان جب اعمال کرتا ہے پھر وہی بیج تناور درخت بنتا ہے۔ تیسرا کام، گناہوں سے بچو، گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ گناہ اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اور عاشق ہو اور نفس و شیطان سے بھی تعلق رکھ، کیسا عاشق ہے؟ کیسا عاشق ہے؟ آج تو دنیا میں کسی کا کوئی عاشق ہو جائے اور اس کو پتا چلے کسی اور سے بھی کہتا ہے لو یو، تو ایکسپٹ کرے گی؟ مجھے بتاؤ۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت جا رہی تھی تو پیچھے پیچھے ایک آدمی چلا گیا، اس کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، انہوں نے دیکھا میرے پیچھے آ رہا ہے، وہ رک گئی۔ انہوں نے کہا میرے پیچھے کیوں آئے؟ کیوں آ رہے ہیں؟ وائی یو کمنگ آفٹر می؟ کیوں آ رہی ہوں؟ انہوں نے کہا آئی لو یو، میں آپ سے میں آپ کا عاشق ہوں۔ اس نے یہ کہا۔ اس عورت نے کہا کہ میرا حسن تو کچھ بھی نہیں ہے، میری بیوٹی کیا دیکھی؟ میری بہن پیچھے آ رہی ہے، اتنی بیوٹیفل ہے، اتنی بیوٹیفل ہے، تیری آنکھیں کھلی رہ جائیں۔ تو اس نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے سینڈل اتار کر ایک مارا۔ کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ کیسا عاشق ہے تم؟ عاشق ہوتا تو غیر کی تیری نظر نہ جاتی۔ گناہ کرنا دلیل ہے، اگر یہ مولا کا عاشق ہے تو نفس و شیطان سے کیوں دوستی؟ نفس کو کیوں خوش کر رہا ہے، شیطان کو کیوں خوش کر رہا ہے؟ یہ عاشق ہے؟ یہ عشق کے قوانین کے خلاف ہے۔ اللہ کا عاشق سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن مولا کو ناراض نہیں کر سکتا، ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے۔ میں جان تک دے سکتا ہوں لیکن میرا مولا ناراض ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام رسول اللہ کے عاشق تھے، آپ کو کہنا نہیں پڑتا تھا۔ صحابی آئے، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، بس گھبرا گئے، کیا ہو گیا؟ کہا تیرا مکان دیکھا تھا 2 منزلہ بنا ہوا ہے، جبکہ مدینہ میں چھوٹے چھوٹے مکان تھے، انہیں جا کر مکان گرا دیا، اور آ کر یہ بھی نہیں کہا میں نے مکان گرا دیا، کیونکہ عاشق کبھی احسان نہیں جتلاتا، اگر احسان جتلائے تو دیوان عشق سے اس کا نام ختم کر دے۔ یعنی کہتا اللہ میوں جیسے ہم کرتے اللہ معاف رہے، اور اتنی تسبیح کی، اتنی تلاوت، حج کی، عمرے کی، یار میرا کام نہیں ہو رہا، اللہ پر احسان جتا رہے ہیں، اس نے توفیق دی تھی، تمہارا کیا ہے؟ ہمارے جیسے تو گناہوں میں بھی پڑھ سکتے تھے، اگر آپ کو نیکی کی توفیق دے دی، کار فرما تو لطف ہے تیرا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، ہمارے نام رہے، تو نے نماز پڑھی، تو نے حج کیا، کرایا تو انہوں نے۔ عاشق کبھی احسان نہیں جتاتا۔ صحابی نے آ کر ہی کہا بھی نہیں آ کر کے یہ میں نے مکان گرا، آپ خود نکلے، کہا وہ مکان کہاں گیا حضرت؟ اس طرح تھا، اس نے گرا دیا۔ اگر نفس و شیطان کے ساتھ دوستی، کیونکہ گناہ 2 وجہ سے ہوتا ہے، یہ نفس کراتا ہے، یہ شیطان کراتا ہے۔ گناہ کرنا دلیل ہے کہ دونوں میں سے کسی سے دوستی ہے، جب ان سے دوستی ہے تو خدا کا عاشق کیسے ہوگا؟ گناہ چھوڑ دو، گناہ سے چھوڑ دو، بس ہمت کے ساتھ چھوڑو۔ ہمت کے ساتھ چھوٹتے ہیں کہ علاج ہمت ہے، وظیفہ نہیں ہے۔ کوئی کہا جی مجھے وظیفہ دے دو، ہمیں کہتے لوگوں کو وظیفہ گناہ نہ ہو، اگر آپ کو پتا ہمیں بتا دو یار، ہمیں بتا دو۔ یہ ہمت کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، اس لیے تو فرمایا تقوی اختیار کرو، اگر ہمت نہ ہوتی تو کہتے کیوں؟ اور قیامت تک کے لیے حکم ہے، یہ صرف پاکستان والوں کے لیے نہیں، انگلینڈ والوں کے لیے نہیں ہے، اور پاکستان والوں کے تمہارے لیے بھی ہے۔ انگلینڈ والے کہا نہیں حضرت تو تمہارے ہاں تو بہت پکیزہ ماحول ہے، اور انگلینڈ میں ہماری مجبوری ہے، تھوڑی بہت پی لیتے ہیں۔ نہیں بھائی، دنیا کے ہر خطے، ہر انسان کے لیے، بلکہ میرے شیخ نے اس انگلینڈ میں کہا تھا، میرے شیخ آئے تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا حضرت یہاں بہت اوریانی ہے، اور مگر اوریانی ہے تو ایمانی حلوے کی اتنی ہی فراوانی ہے، اس لیے کہ جہاں گناہ کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں وہاں بچنے پر ولایت جلدی ملتی ہے، یہاں تو جلدی ولی اللہ بن جاتا ہے، اور جہاں ہے ہی نہیں، بولو بھی جہاں ہو ہی نہیں، جہاں گناہ ہی نہیں ہے، جس ماحول میں گناہ ہی نہیں ہے،
تو وہاں تو کیسے گناہ کرے گا؟ جہاں ہے وہاں بچتا ہے تو قیمت لگتی ہے نا. اس لیے پہلے زمانے میں ولی بننا آسان نہیں تھا. ہر دروازے پر بڑے بڑے محنتی لوگ موجود تھے، 100 رکعت اور 1000 رکعت پڑھنے والے موجود تھے. لیکن آج اس زمانے میں خدا کا کوئی طالب نہیں. اللہ نے مال سستا کر دیا. میرے مرشد فرماتے سستا کر دو، بس گناہ چھوڑ دو، اللہ فرماتے ولی بنا لوں گا تمہیں. بس نفس و شیطان کو چھوڑ دو، میں تمہیں ولی بنا لوں گا. میں نہیں کہتا لمبی چوڑی نمازیں اور نفل اور پورے رات تم مسجدوں میں بیٹھے رہو، اس کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا کام کر لو، اس سے تم دشمنی کر لو اور پھر ہم اپنی دوستی دینے کو تیار ہیں. تم سب حاجی لوگ ماشاء اللہ اکثر بیٹھے ہو. میں ایک بات کہتا ہوں حاجیوں کو کہ ہم حج پر جاتے ہیں تو تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. کیا میں نے حاضر ہوں احرام پہنا، مینا چلے گئے حاضر ہوں. عرفات آ گئے، عرفات سب سے بڑا رکن ہے. العرفۃ والحج والعرفہ، اور میں حج تو عرفہ ہی کے نام ہے. عرفہ ہو گیا آپ کا حج ہو گیا. اب باقی چیزیں جب طواف ہے وہ آپ 12 تاریخ تک کریں، نہیں بھی کریں زندگی بھر کرنے کی اجازت ہے. لیکن اگر عرفہ رہ گیا تو سب کچھ ختم. لیکن تلبیہ بند نہیں ہے. مزدلفہ ہے تلبیہ بند، لبیک. بھائی آ تو گئے، اللہ سے ملاقات بھی ہوگی، تلبیہ کیوں بند؟ آ تو گئے. پھر کہتے نہیں لبیک آ رہے ہیں، نبی میں آ رہے ہیں. تلبیہ کب بند ہوتا ہے؟ جب شیطان کو پہلی بسم اللہ اکبر تلبیہ بند. اللہ فرما ہاں اب جب ہمارے دشمنی سے تو نے اظہار دشمنی کر دیا، ہم تیری حاضری قبول کر دی. ہوتا کبھی آپ نے اس پر کیوں تلبیہ بند نہیں کراتے کہ ٹھیک ہے ہماری دوستی کی چیزیں تو نے پوری کی، لیکن ہمارے دشمن کی اظہار دشمنی تو کرتا ہوں. پھر ہم کہیں گے اب کامل ہو گیا. دوستی کے تقاضے پورے ہو گئے کہ اللہ ہم تیری دوست بھی ہیں اور تیرے دشمن سے دشمنی بھی ہے ہماری. نفس و شیطان کو خوش کرے گا تو کیسے اللہ فرما اپنے پیاروں میں اس کو شامل کریں گے؟ اس کے سینے کو اپنے محبت کے راز کیسے دیں گی جس سینے میں شیطان کا آنا جانا لگا رہتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، جو ہمارے دل تک آتا رہتا ہے، ہم سے گناہ کراتا رہتا ہے اور نفس ہمارے دل کو گناہ پر لگاتا رہتا ہے. آپ مجھے بتائیں اس سینے میں اپنی محبت کے راز ڈالیں گے؟ ابھی ڈالیں گے نا تجوری محفوظ ہوگی. اگر تجوری دشمن سے محفوظ میں اپنی محبت کے راز کیسے ڈالیں گے؟ اور 5ویں چیز اسباب گناہ سے بھی دور رہو. بہادر نہ بناؤ کہ جی مجھے کچھ نہیں ہوتا، اگر میں یہاں چلا جاؤں گا اسباب گناہ میں مجھے کچھ نہیں ہوگا. میرے شیخ فرماتے تھے یہاں بزدل بن کے رہنا وہ ہے یار، ہم کمزور ہیں بھائی، ہم ادھر جائیں گے ہمیں نقصان ہو جائے گا، ہماری آنکھ خراب ہو جائے گی، ہماری زبان خراب، ہم ادھر نہیں جائیں گے بھائی. نہ جا اس گلی بڑھ گئی بے کلی، بھاگ رب کی کلی میں تو سکیا چلی. رب کی گلی میں بات، ادھر نہ جا. دل کا حدود اللہ فلا تقربوا، اللہ کے حدود اس کے قریب مت جاؤ. اللہ نے قریب آنے سے بھی روک دیا، اس کے قریب ہی مت جاؤ. چلے کہ قریب جاؤ گے تو گرنے کا اندیشہ ہے، اتنے بہادر نہ بنو. اور میرے شیخ ایک عجیب بات فرماتے تھے، اور میں جب آدمی نیکی کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک نور کا غلبہ ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جی اب مجھے کچھ نہیں ہونا، میں چاہے کچھ بھی کرتا پھروں کیونکہ میرا دل بالکل ایسا ہو گیا. جیسے حج پر ہم نے دیکھا کہ حاجی صاحب نے حج کر لیا تو اب ایسے اپنے آپ کو ایسے سمجھ رہا ہے کہ جیسے ولایت کے سارے طبقات اس نے طے کر لیے اور بس عرش سے تھوڑا سا فاصلہ ہی رہ گیا کہ ہاتھ مارے گا آج تک پہنچ جائے گا. اور اب اپنے ملک میں پہنچتا ہے تو حاجی صاحب پاجی صاحب ہو جاتے ہیں. حفاظت نہیں کر سکا نا. بتاؤ مال کمانے کے بعد مال بچانا اس سے بھی زیادہ اہم ہے. بولو بھائی کتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں؟ حضرت یہاں انگلینڈ لندن میں مجھے کہا حضرت کاروبار ہے کمائی بہت ہے، بچت نہیں ہے حضرت، پتہ نہیں کیا بات ہے. بھائی کمائی تو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج عمرے کر رہے ہیں، ان کا نور بچے گا تو کام بنے گا نا. کمائی تو ہے لیکن بچنا بھی تو چاہیے. اس لیے مولانا رومی نے نصیحت کی ہے، اے دوست اول دفع شر مشکن، اے دوست سب سے پہلے چوہے سے بچنے کی فکر کر، بعد ازاں انبار گندم کوش کن، اس کے بعد گندم کے انبار جمع کرنا. اگر چوہے سے بچنے کا تو نے کوئی چیز نہیں کی، احتیاط نہیں کی تو تیری گندم میں چوہے گھس جائیں گے اور کھا جائیں گے. ہمارے پنجاب میں جمع کرتے ہیں نا گندم بڑولی میں، اگر ان میں سوراخ ہو تو ہم نے خود بھی منظر دیکھے ہیں اپنے بچپن میں. جب نکالی سردی میں جب گندم نہیں تو دیکھا کہ چوہوں نے اندر ستیہ ناش کر دیا.
قیامت کے دن اعمال ہوں گے نماز روزہ، لیکن دیکھیں کہ اس کے اندر ان کا ستیہ ناش ہم گناہوں کی وجہ سے کر چکے ہیں۔ ہاں نکلے گا، جب بوری کھولے گی تو اس بوری میں سے کیا نکلے گا؟ یہ نفس کا چوہا ہے۔ اول شر اے دوست، اول دفع شر مشکن بعد ازا انبار گندم خشک، اسباب گناہ سے بھی دور رہے۔ نہ دیکھیے اس سے میں گناہ پڑھ سکتا ہوں، چھوڑ دے اس چیز کو۔ کل موبائل ہے، موبائل میں کوئی ایسی چیز جس سے نگاہ خراب ہو سکتی ہے، دور کر دو، بند کر دو، کہ قریب بھی مت جاؤ۔ ہمارا کوئی کام رکنے والا نہیں، ہمارا وہم ہے، وہم ہے ہمیں بھئی رزق روٹی تو خدا نے دینی۔ آپ ان ملکوں میں آئے ہو اور یہاں آ کر کون کما رہے اور روٹی کھا رہے ہو، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی بہت اسپیشل انتظام ہے۔ آپ کی روٹی یہاں تھی، آپ آگے کھانے کے لیے، جن کی روٹی وہاں وہ وہیں روٹی کھا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کی ترتیب ہے، اللہ کی ترتیب ہے۔ بلکہ میں تو کہتے ہیں ان ملکوں میں آنے والے اپنے ایمان کو محفوظ رکھے اور تقوی اختیار کریں تو آپ کا چرنے پھرنے سے بھی ظلمتیں کفر کی دور ہوں گی، کیونکہ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم مومن کی دل میں خاص نور ڈال دیتے ہیں، یمشی بہ فی الناس، جس کو لے کر وہ لوگوں میں جب پھرتا ہے تو روشنی ہوتی چلی جاتی ہے، قلوب میں تبدیلی آ جاتی ہے، لوگ خود بخود دین کی طرف کہنے کی ضرورت نہیں، مومن گزرتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے ملا علی قاری نے لو مر ولی من اللہ تعالیٰ ببلدۃ، اللہ کا ولی کسی راستے سے گزر جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کے گزرنے کی برکت سے لوگوں کو ہدایت مل جائے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ اللہ کا ولی کو گزرا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے اللہ کو ولی گزرا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ 5 کام کرو، ہمت کے ساتھ کرو، ہمت کے ساتھ 5 کام کرو، ذکر و تلاوت کا اہتمام کرو، رسول اللہ کی سنتوں کو اپناؤ، اہل محبت کے ساتھ وقت لگاؤ، نہ اٹھے بیٹھو، حریص ہو، آج تھوڑی دیر کی صحبت کو تھوڑا نہ سمجھو، تھوڑی دیر بیٹھنا بھی کام بنا دیتا ہے۔ بھائی انجیکشن لگانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ کہتے جی میں 1 ہفتے سے گولیاں کھا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، کہتا جی انجیکشن لگاؤ، ابھی انشاءاللہ ہفتے سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا، اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ کبھی کبھی صحبت انجیکشن کی طرح، تھوڑی سی صحبت بھی انسان کے لیے راستہ کھول دیتی ہے۔ اور گناہ سے بچو، اسباب گناہ سے بچو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔